الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک نیا موضوع لیے ہوئے پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو طول تاریخ سے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے افراد اور کچھ ایسی قوتوں کا سامنا کرتا ہے کہ جو اس کی حریت اور آزادی کا حق چھیننے کے در پہ ہوتے ہیں، اور یہ مرحلہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے امور میں بھی ان افراد اور ان قوتوں کی اجازت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر براڈ اسپیکٹرم میں ان افراد اور ان قوتوں کو دیکھا جائے تو ہم ان کو استکباری قوتیں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ قوتیں انسان کی زندگی میں ایسی حاکمیت چاہتے ہیں کہ جس سے انسانی اقدار کی پامالی ہو اور انسان کی حریت اور آزادی کا حق انسان سے سلب کیا جائے۔ اسی موضوع کو ربط دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کے ساتھ، اور اپنا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی میں استکبار کا مقابلہ کو قرار دیں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے اپنے نہایت قابل قدر جناب مولانا عبدالزہرا مقدسی صاحب کو۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے زحمت کی اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کو بھی بہت شکریہ وسیم بھائی کہ آپ نے دوبارہ ایک موقع عنایت فرمایا کہ اکٹھے بیٹھ کر ملت اور قوم تک وہ میسیجز کہ جو اسلام نے، پیغمبر اسلام کی سیرت نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان احکام کے ذریعے، پیغمبر کی ان سیرتوں کے ذریعے موجودہ حالات پر گفتگو کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جیسے کہ پروگرام کے عنوان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک نہایت اہم موضوع ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں استکبار کا مقابلہ انہوں نے کس طرح سے کیا ہے۔ تو آج اسی پر بات کریں گے، اور اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں استکباری قوتوں کے مقابلے کے بارے میں، استکبار کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، انتہائی اہم سوال ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے کہ اس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے اور ہم ان مطالب کو صحیح معنی میں اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ چونکہ اسلام ہمیشہ سے مستضعفین کی مدد کے لیے آیا ہے، اور اس پر ہم پیغمبر اکرم کے ابتدائی دنوں سے لے کر آخر پیغمبر کی زندگی تک تمام جو مکمل حیات طیبہ ہے اس پر ہم ہر جگہ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ سے استکبار، چونکہ لفظ استکبار کبر سے ہے، یعنی خود بزرگ بینی، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اسلام نے شروع سے اس چیز کو کبھی قرار دیا ہے، زشت قرار دیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ اسلام ہمیشہ مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، جو کہ قرآن سے، آئمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و سیرت سے واضح ہے کہ اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں انسانیت کے اعتبار سے، اور تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ہمارے ایک دوسرے پر حقوق موجود ہیں، تو خود اسلام کے اسی بیسک آئین سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جب ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا درس دیتا ہے، تو اس میں کوئی برتری یا بڑھوتری نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر دیکھیں ہم کہ بڑا طبقہ جو ہے، کیا وہ بڑا طبقہ چھوٹے طبقوں سے ماورا ہے؟ ان کو چھوٹے طبقات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان نے انسان کو مدنی اسلام نے پیدا کیا ہے، ہماری طب میں ہے معاشرتی طور پر زندگی کرنا، ایک دوسرے کا مل جل کر رہنا، تو یہ جتنے بھی طبقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں بالآخر یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور اسلام نے اسی بنا پر خود قرآن کریم میں بھی، چونکہ اصل جو یہ ٹرم استکباری، یہ استکبار کی ٹرم قرآنی ٹرم ہے۔ اسے اگر ہم دنیاوی نگاہ سے دیکھا جائے تو سامراجیت لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ استکبار قرآنی اصطلاح ہے، اور اس پر قرآن نے آ کر روشن ڈالی ہے کہ وہ جسے اب سامراجیت کہہ رہے ہیں، یہ وہی مفہوم ہے جس کو قرآن نے کبر کہا ہے، استکبار کہا ہے۔
یہ وہی گروہ ہے جس طرح کہ آپ تھوڑا سا خود مقدمے بھی اس کو بیان کر رہے تھے کہ جو ہمیشہ سے اس چیز کے خواہاں ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک ظاہری قدرت ہے، ہمارے پاس ظاہری طاقت ہے، تو ہم اپنے مفاد کے حصول کے لیے اقوام کے ہر قسم کے جتنے بھی مفادات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسری قوموں کے، اپنے نہیں، چونکہ ان کے پاس ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، تو وہ اپنی اس طاقت اور قوت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اقوام ہیں ہم ان پر سرداری کریں، ان پر مسلط ہو جائیں اور ان کے تمام تر مفادات کو اپنے حق میں استفادہ کریں، اور اسی چیز کو ہم استقبال کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر ہم استقبال خود ایک تعریف دیکھیں جو کہ ہمارے اسلامک کلچر میں ہوئی ہے تو کہتے ہیں استقبال طاقت کے اس نظام کو کہا جاتا ہے جو اپنے سیاسی، عسکری، سائنسی اور اقتصادی توانائیوں کی مدد سے نوع انسانی کے بارے میں تفریق آمیز فکر کی بنیاد پر انسانی معاشرے کے بڑے حصے یعنی حکومتوں کو، اقوام کو، ممالک کو اپنے تحقیر آمیز اور جابرانہ تسلط میں جکڑنے کے لیے اپنی رائے اور اپنے مفادات کے مطابق ان پر سختیاں کرتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اور اسے ہم اسلامک ٹرم کا کرتے ہیں استکبار کہتے ہیں۔ اور اسلام نے خود پیغمبر اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے اور خود پیغمبر کو حکم دیا اس رقام میں فاستقم بما امرت، یعنی جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہیں، پابرجا رہیں، اور وہ یہی حکم کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھی بن کے رہنا ہے اور ہمیشہ اپنے ظالموں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ بہترین انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت طیبہ سے ہمیں کیسے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں استکبار کا مقابلہ کیا؟ ماشاءاللہ، بہترین سوال ہے یہ بھی کہ خود جب اسلام نے نفی کی ہے، خود خداوند متعال نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف مبارزہ آرائی کرنی ہے، ان کو آپ نے زد و کوب کرنا ہے، تو ہم پیغمبر اکرم کی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فرہنگی اعتبار سے دیکھیں، یعنی جو اس دور کی فرہنگ تھی، جو اس دور کے معاشرے کے اعتبار تھے، اگر ہم اس معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو خود آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیشہ پیغمبر غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور نہ صرف اسلام یعنی اعلان بعثت کے بعد بلکہ خود اعلان بعثت سے پہلے ایک معروف واقعہ ہے عاص بن وائل کا کہ کسی شخص نے عاص بن وائل سے سودا کیا، اور یہ جو کہ ایک سردار کفار میں سے تھا، تو یہ سودا کرنے کے بعد مکر گیا، اور پیغمبر نے اس وقت جب مبعوث نہیں ہوئے تھے، پیغمبر نے جو زبیدی قبیلے کا فرد تھا جس نے عاص بن وائل سے یہ سودا کیا تھا، اور یہ اس سے وہ جنس لینے کے بعد پیسہ دینے سے مکر گیا کہ آپ نے مجھے کوئی چیز دی نہیں ہے تو کس طرح وصول کریں گے، تو خود پیغمبر نے مختلف گروہوں کو، مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے جب معاشرہ اس چیز پر قائم تھا کہ جو بڑا ہے اسی کی بات مانی جائے گی، لیکن پیغمبر نے اس دور سے اس ظلم کے خلاف، اس استکبار کے خلاف بہت سارے اقدامات کیے، اور اس طرح پیغمبر نے جب اعلان کیا تو اعلان بعثت کے بعد تب دے سکتے ہیں سب سے پہلے فرہنگی اعتبار سے پیغمبر خود مساکین کا ساتھ دیتے، خود غرباء کا ساتھ دیتے، اور حتیٰ دوسرے لوگوں کو ان غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنے کا درس دیتے تھے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی فرہنگی کے بعد عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں تو آپ نے عدالت اجتماعی کی طرف بہت توجہ دی، لوگوں کو عدالت اجتماعی کی طرف لے کر آئے کہ نہ صرف فردی عدالت بلکہ اجتماع میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اجتماع میں جو لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح خود آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے سیاسی طور پر مختلف بڑی بڑی حکومتوں کو خط لکھے ہیں۔ آپ کے پاس چند افراد تھے، آپ سلطنت روم کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، آپ لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھ رہے ہیں، لہذا ہم آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو مساوات کا دین ہے، جو عدل کا دین ہے۔ سلطنت ایران کو جو اس وقت بہت بڑی سلطنت ہے، یعنی اسلام تو چند افراد پر مشتمل تھا، لیکن پیغمبر اس دور میں یعنی اس طرح استقبار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ستیزی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو جس عدل اور مساوات کا درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عملی میدان میں آپ دیکھیں جب خود پیغمبر اسلام کی حکومت آتی ہے تو کس طرح آپ اسی عدل پر، اسی مساوات پر زور دیتے ہیں۔ اور خود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام معروف وصیت ہے کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے فرماتے ہیں کہ بنیا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہی استکبار کے خلاف اٹھنا ہے، یہی استکبار کے خلاف کھڑا ہونا ہے کہ آپ پوری زندگی آپ نے خود بھی عملی طور پر اور پھر آخر میں جاتے ہوئے اگر ہم ائمہ کی زندگی میں دیکھیں اسی طرح، یعنی یہ تو ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، تمام ائمہ نے اپنی پوری زندگی اسی روش پر عمل کیا کہ جو امام علی ابن ابی طالب نے وصیت میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ کون للظالم خصما،
ہمیشہ ظالم کی دشمنی رہنا ہے, ظالم کے خلاف رہنا ہے, اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا ہے. اور یہی درس ہے جو ہمیں سیرت ائمہ علیہ السلام سے. ماشاءاللہ بہترین خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا, اور یقیناً اس سیرت میں ہمارے لیے درس ہے. اور تیسرا سوال ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جو سیرت نبوی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, سیرت نبوی میں جو اصول بیان ہوئے ہیں, یعنی نبوی اصول جو استکبار کے مقابلے کے لیے بیان ہوئے, کس طرح سے ہم خود اگر پاکستان کے معاشرے کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور بھی معاشرہ ہو, لیکن چونکہ ہمارے ناظرین پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے ناظرین کو ہم کیسے بتائیں کہ یعنی نبوی اصولوں کو کیسے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اور استکبار کا مقابلہ کیا جا سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم کل سے اسی پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت سے ہی مختلف پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھا سوال ہے. جب ہم پہلے معاشرے کو پیغمبر کی سیرت سے آشنا اور آگاہ کریں گے, جس طرح کہ پہلے 2 سالوں میں ہم نے اشارہ کیا, اگرچہ وقت کم ہوتا ہے تو وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زیادہ طولانی بات نہیں کی جا سکتی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی ابتدائے زندگی سے, یعنی بعثت سے پہلے بھی اور بعثت سے بعد بھی جو بنیادی کام کیا وہ ظلم اور ظالم کے خلاف ان کا ایک انقلاب تھا. ان کا ایک اس دور میں اپنے اس میں ایک سٹینڈ لینا تھا کہ جو انہوں نے اس دور کے مظلومین کو, جیسے کہ خود مسلمان تھے, بالکل قلیل تعداد میں تھے, لیکن انہوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پہلا درس یہی دیا کہ بھئی اگرچہ آپ کم تعداد میں ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہمیشہ اپنے باطل کی مخالفت کرنی ہے. مطلب یہاں پر تعداد یا افراد معیار نہیں ہے, بلکہ خود آپ کا حق کا ساتھی ہونا اور ظالم کے خلاف ہونا یہ اہم ہے. اور پاکستان میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر واضح ظلم ہو رہا ہے, اگرچہ مطلب یہ تفریق کرنا مشکل ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے حق کیا ہے باطل کیا ہے, لیکن اتنا تو ہم تشخیص دے سکتے ہیں کہ بد اور بدترین میں کیا فرق ہے. یعنی حد اقل اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم 100% تشخیص دیں کہ یہ عادل ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. مشکل ہے پاکستان کے جو حالات ہیں, جو سیاسی گہمہ گہمہ چل رہی ہے, لیکن ہم بد اور بدترین کے فرق سے تو آشنا ہو سکتے ہیں. اور یہی طریقہ کار ہے. اول تو ہم خود, یعنی ہم کم نہیں ہیں, ہماری تعداد کم نہیں ہے, خود جو اسلام کو چاہنے والے ہیں, جو سیرت محمد اور اہل بیت محمد پر عمل کرنے والے ہیں, ہم کم نہیں ہیں. اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود ایسے افراد کو اپنا نمائندہ بنائیں کہ جو اس سیرت کے مطابق ہمارے حقوق کا دفاع کر سکیں. یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ ہم ان افراد کو بھیجتے ہیں کہ جو واقعاً ان سیرتوں سے آشنا نہیں ہوتے, اور ہم ان کو اپنی نمائندگی میں جا کر ایوان میں بھیج دیتے ہیں. تو اول تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے نمائندے, اگرچہ 2 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, جتنے بھی ہوں, ہم ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں کہ جو وہاں جا کر خود حقیقی سیرت محمد علیہ محمد کو بیان کریں اور ان کی سیرت سے اپنی حکومت کو بتائیں کہ ہم نے کس طرح آگے جانا ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے, کس طرح کام کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو فعلاً جو یہ حالات ہیں, ان حالات میں ہمیں بد اور بدترین میں سے اگرچہ بالاجبار لیکن بد کا انتخاب کرنا ہوگا. ایک وہ چیز ہے, خود جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ایک ہی چیز سے بار بار نہیں ڈستا. تو ہم بار بار ایک ہی چیز سے ڈنگ کھا رہے ہیں, تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ایک چیز کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں اور ہم ان کی برائیوں سے, تمام چیزوں سے آشکار ہیں, تو کم از کم دوبارہ ان کی گود میں جا کر بیٹھنا میرے خیال میں عقل کے بھی خلاف ہے اور خود شریعت کے بھی خلاف ہے. اور ہمیں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں, جو اسلام کے لیے بول سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں, عقل بھی یہ کہتا ہے, نقل بھی روایت میں بھی ہے کہ آپ کے دوستوں کی جو اقسام ہے اس میں سے دشمن کا دشمن بھی دوست ہے آپ کا. تو اگر آپ کو ڈائریکٹلی دوست کسی کو نہیں مان رہے تو جو کم از کم آپ کا دشمن ہے اور دشمن سے دشمنی کر رہا ہے اس کو تو آپ دوست مانیں. تو اس ٹائم جو یہودیت ہے, جو نصرانیت ہے, یہ امریکہ جو یہ تمام مسلمانوں کا دشمن ہے, یہ عالم اسلام کا دشمن ہے. تو فقط میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ میری کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں بر وقت ایک بندہ جو آپ کے دشمن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہے, تو اس عنوان سے کہ وہ آپ کے دشمن کا دشمن ہے, وہ آپ کا دوست ہے. اور آپ کو چاہیے جب تک وہ آپ کے دشمن کے ساتھ مقابل ہے, میدان میں ہے, تو تب تک اس کو سپورٹ کرتے رہیں. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں. بہترین خوبصورت روش آپ نے بیان فرمائی. آخری ایک شرعی سوال آپ کے سے پوچھیں گے اور پروگرام بھی ختم کریں گے. وہ سوال یہ ہے کہ جو سورج کا غروب ہونا ہے, کیا یہ افطار کے وقت کے لیے کفایت کرتا ہے یا کچھ اور بھی نشانیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ خود قرآن کریم میں بھی ہے اتم الصیام الی اللیل, کہ روزے کو تمام کریں, پورا کریں
رات تک. تو جو یہ رات کا مفہوم ہے یقیناً یہ غروب سے بعد پر ہی صادق آتا ہے, چونکہ غروب تک معمولاً ہم یہ نہیں کہتے کہ رات ہو چکی ہے. تو جو ہماری شریعت میں خاص طور پر جو علماء شیعہ نے اس کا وقت بتایا وہ ہے ذہاب حمر مشرقیہ, یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ جو ایک مشرق سے ایک خاص قسم کی سرخی طلوع ہوتی ہے, جب وہ سرخی ختم ہو جائے تو اس وقت افطار کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ تقریباً غروب کے چند منٹ بعد ہی جا کر ایسا اگر بندہ اس کو بالواقع حقیقت میں دیکھے تو یہ چند منٹ بعد بھی ہوتا ہے. اور کل کے حوالے سے بھی جو ہم نے سوال ناظرین کی خدمت پیش کیا تھا, ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر رہا تھا, وہ یہ کہ جو مطلب ہم شاید تحقیقی پہلے طرف چلے گئے تھے, مشہور چونکہ ہمارا سوال تھا کہ بلوغ کی کیا شرائط ہے, تو وہی جو مشہور شرائط ہیں پھر ہم اسی کو بیان کریں, جس میں تقریباً مراجع نے لڑکی کے لیے 9 سال قمری یعنی چاند کے اعتبار سے جب 9 سال پورے ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہے, اور لڑکے کے لیے 15 سال یہ وہ جو علامت ذکر کی تھی ہم نے وہ ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 15 سال لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اس پر تمام احکام شرعی بھی وہ لاگو ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب کمزوری کی وجہ سے یا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ 9 سال میں وہ جسمانی طور پر اس سال میں نہیں ہے کہ اس پر تمام واجبات وہ ادا کر سکے, اپلائی تو ہوں گے, لاگو تو ہوں گے, جو کہ بالغ ہو چکی ہے, تو اس میں مراجع کہتے ہیں کہ پھر اس کو اس حوالے سے اس اعتبار سے رعایت دی جائے گی چونکہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے. تو جو اس پر گراں ہیں, مشکل ہیں, جن کو وہ ادا نہیں کر سکتی, وہ اس پر معاف ہوں گے تب تک کہ وہ قدرت پیدا کرے. لیکن بلوغت کی عمر وہی 9 سال ہوگی. اور آج کے ہمارے سوال میں جو ناظرین کو ہم نے بیان کیا وہ وہی ذہاب حمر مشرقیہ ہے, جس کو قرآن کی اس آیت کے تحت میں بیان کیا جاتا ہے اتموا الصیام الی اللیل. اور تقریباً نماز مغرب کے بعد کا ٹائم, یا اگر نماز اول پڑھی جائے تو تقریباً وہی ٹائم بنتا ہے. دعا کہ خداوند متعال ہمیں ان چیزوں پر کرنے کی توفیق عطا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.